کرپشنیہ ہے اور یہ ریاست عمرانیہ ہے جو عوام کو دھوکہ دے کے پاکستان کو برباد کر رہی ہے. لہذا پی ڈی ایم نے پاکستان کو بچانے کا فیصلہ کیا ہے. چونکہ آج پاکستان کی معیشت ان سے نہیں چل رہی, پاکستان کی سیاست کو انہوں نے منتشر کر دیا ہے, مسلسل محاذرائی کی طرف دھکیل رہے ہیں, پولرائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں, پاکستان کے چھوٹے صوبوں کے اندر محرومی بڑھ رہی ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی تہس نہس ہو گئی ہے. آج نہ ہمارے وہ ملک جو کبھی مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, سعودی عرب کیوں ہم سے دور ہو گیا ہے؟ یہ وہ ملک ہے جس نے ہمیں اس وقت تیل فراہم کیا مفت جب پاکستان پر ایٹمی پابندیاں لگی ہوئی تھیں اور پاکستان کا ہاتھ پکڑا. یہ وہ ملک ہے جس نے 2013 کے بعد ہمیں $1.5 ارب کی گرانٹ دی ڈیولپمنٹ منصوبوں کو بنانے کے لیے. قرضہ نہیں دیا, گرانٹ دی پاکستان کو. یہ وہ ملک ہے جس میں 25 لاکھ پاکستانی اپنے لیے روزگار تلاش کما رہے ہیں اور خطیر ریمیٹنس پاکستان کو بھیجتے ہیں. آج ایسے دوست ملک کو بھی آپ نے دور کر دیا. چین کے اوپر آپ جس ملک نے پاکستان پر اتنا بڑا احسان کیا کہ جب $1 کوئی لگانے کے لیے تیار نہیں تھا, اس نے $46 ارب کا خزانہ کھول دیا اور اس میں سے $29 ارب ہم لگا کر گئے. آپ اس کو آج کرپشن کے الزامات دے رہے ہیں. آپ کی کیا خارجہ پالیسی ہے؟ کشمیر آپ نے گنوا دیا ہے. اور 5 فروری کو پوری پی ڈی ایم ملک میں کشمیر کا سودا نامنظور احتجاج کرے گی. عمران احمد نیازی کی حکومت کشمیر کے ڈیبیکل کی ذمہ دار ہے. یہ سقوط کشمیر کی ذمہ دار ہے, چونکہ کبھی بھارت کو جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کی حیثیت کو بدلے, چاہے کوئی بھی پاکستان میں حکومت رہی ہو. یہ اس حکومت کی ناکامی ہے اور پاکستان کو خارجی طور پہ, معاشی طور پہ کمزور کرنے کا نتیجہ ہے کہ بھارت کو یہ شے ملی کہ اس نے کشمیر کو اینیکس کر لیا ہے. تو 5 فروری کو پی ڈی ایم پورے ملک کے اندر کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کرے گی اور اس یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ انہیں پیغام دے گی کہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ حکومت جو کشمیریوں کی غدار ہے, جس نے کشمیریوں کے مفاد سے غداری کی ہے, اس کو ہم کیفر کردار بھی پہنچائیں گے اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کے سودا کرنے کے جرم میں عمران خان پہ غداری کا مقدمہ بھی چلے گا. چونکہ میں یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کو ہمارے قومی اداروں نے, جب انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں فوجیں اتارنے کا عمل شروع کیا, تو بار بار کہا کہ آپ اسلامی ممالک میں جا کے لابی کریں تاکہ ہم اس مسئلے کو بین الاقوامی طور پہ اٹھا سکیں. لیکن عمران خان کو کہا گیا تھا کہ سمندر کے اوپر سے پرواز کرنا تمہارے لیے منحوس ہے. یہ اس نحوست سے بچنے کے لیے اسلام آباد بیٹھا رہا اور بھارت کشمیر پہ قبضہ کر گیا, اور اپنی نحوست بچانے کے لیے اس نے کشمیر کے لوگوں کو جہنم کے اندر دھکیل دیا. تو ایک ایسا حکمران کہ جو اپنی نحوست بچانے کے لیے پوری قوم کا سودا کر دے, ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. لہٰذا میں حکومتی ترجمانوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اب ایک فولادی جماعت ہے, ایک آہنی جماعت ہے. 100% ایم این ایز اور ایم پی ایز نے اپنے استعفے قیادت کو جمع کرا دیے ہیں, اور جس دن قیادت فیصلہ کرے گی ہمارا ایک بھی ایم این اے اور ایم پی اے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا, چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے عوام کا ساتھ دینا ہے, اس ملک کو بچانا ہے, اور ہم نے ہسٹری کے, تاریخ کے صحیح طرف کھڑے ہونا ہے. وی آر ناٹ اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری, وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اور ہمیں اپنے کامیابی کا اتنا ہی
یقین ہے جتنا ہمیں کل سورج کے مشرق سے طلوع ہونے کا. بہت شکریہ. احسن بھائی، آپ نے ہمیں تو یہ علم نہیں تھا، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کا خدشہ پیدا ہوا، تو کیا آپ کیسے بچی پی ڈی ایم؟ کیا مسلم نون نے بھی قربانی دی اور یہ خدشہ کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیے اس بارے میں یہ ایک ایڈ کر دیجیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے ایک بڑی پارٹیاں اور چھوٹی پارٹیوں میں کوئی ایشو بنا تھا، چھوٹی پارٹیاں چاہتی تھی کہ وہ جیسے زرداری صاحب کا جو رویہ تھا تھوڑا سا وہ لچکدار رہا ہے، اس میں جو اختر مینگل وغیرہ کی سوچ تھی یہ چھوٹی بات تھی کہ آپ پھر اسکیئر ون پہ چلے جائیں گے. دیکھیے میں نے جو بات کہی کہ تمام حکومتی مشینری نے کل زور لگایا ہوا تھا کہ آج پی ڈی ایم کا دھڑن تختہ ہو جائے گا، لیکن دھڑن تختہ حکومت کی امیدوں کا ہوا. پی ڈی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی اور پی ڈی ایم میں تمام فیصلے اتفاق رائے سے ہوتے ہیں. مختلف جماعتوں کی مختلف آراء ہوتی ہیں، ان پر جمہوری انداز میں بحث ہوتی ہے اور پھر ہم اتفاق رائے سے فیصلے کرتے ہیں. لہٰذا پی ڈی ایم کا کل کا اجلاس پی ڈی ایم کے سفر میں ایک سنگ میل تھا کہ جو ہمارے تحریک کو مزید آگے بڑھانے کا باعث بنا ہے. یہ اتحاد ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے اور ہر گزرتا دن اس حکومت کو کمزور کر رہا ہے، اور ہماری کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حکومتی وزیروں اور ترجمانوں کے چہروں پہ 12 بجے ہوئے ہیں. اچھا ایسا صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کا جو فروری کے اندر پاسپورٹ کی نہیں ہے، اس کی جو ہے حکومت نے انکار کر دیا کہ پھر اس کے بعد ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ جی دیکھیے یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ حکومت نے نواز شریف صاحب کی واپسی کا جو ناٹک رچایا تھا اس کی حقیقت کیا ہے. جب یہ حکومت نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ کی تنسیخ کرے گی تو دراصل ان کے ٹریول کو ناممکن بنا دے گی، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا علاج مکمل کرانے کے بعد بھی واپس نہ آ سکیں. تو دراصل یہ جو حکومت کہتی ہے کہ ایک طرف کہتی ہے کہ ہم انہیں برطانیہ سے ڈیپورٹ کرانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ان کا ٹریول ڈاکومنٹ ہی کینسل کر رہے ہیں، تو یہ تو خود نہیں چاہتے کہ وہ واپس آئیں. یہ بتائیے گا کہ جب جمہوریت کی بات ہو رہی ہے اس ٹائم پہ تمام کی تمام کس طرح سے پی ڈی ایم کی جماعتیں، آپ کا موقف ہے کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں، تو کیا آپ بھی سمجھتے کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر جو وراثتی کلچر ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر بھی ایک جمہوریت کا کلچر رہے اس کو پروان کرنے دینا چاہیے؟ دیکھیے پاکستان کی تمام جماعتیں پابند ہیں کہ وہ انٹرنل ڈیموکریسی پہ عمل کریں، اور تمام جماعتیں اگر اس لا کو کمپلائی نہ کریں جو اس وقت انفورس ہے، اگر وہ انٹرنل ڈیموکریسی کے مطابق اپنے انتخابات نہ کریں تو الیکشن کمیشن ان کی رجسٹریشن کی توثیق نہیں کرتا. تو تمام جمہوری پارٹیز جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں وہ ڈیموکریٹک ہیں اور وہ اپنے انٹرنل الیکشنز کراتی ہیں اور اس کے ذریعے اپنے عہدیداروں کو منتخب کرتی ہیں. تو یہ کہنا کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے درست نہیں، چونکہ اگر کوئی جماعت الیکشن نہ کرائے تو اس کی رجسٹریشن قائم نہیں رہتی. تمام اراکین کے استعفے جو ہے نا ہمارے پاس آ گئے ہیں اور اراکین اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن معاملہ کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اراکین تو اپنی موقع سے پیچھے نہیں ہٹے، قیادتیں جو ہیں ان کے پیچھے ہٹنے کا پیپلز پارٹی کا اس طرح کا تعصب پیدا ہو گیا ہے کہ قیادت اپنے موقف سے اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹے. دیکھیے اس بارے میں خود چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی واضح کر چکے ہیں کہ جو بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ فیصلہ ہوگا پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں اس کو پوری طرح کمپلائی کریں گی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت کی حسرتیں ہیں یہ حسرتیں ہی رہ جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی. 2021 پاکستان میں الیکشن کا سال ہوگا. پاکستان کے قوم کو ان نالائق، نااہل، نا تجربہ کار اور ناکام حکمرانوں سے نجات ملے گی اور پاکستان دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ترقی کے اور خوشحالی کے سفر پہ گامزن ہوگا جو 2018 میں سے چھینا گیا تھا.
اچھا احسن صاحب یہ بتائیں گا کہ پی ڈی ایم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 31 دسمبر کے بعد آر یا پار ہوگا, بس عمران خان استعفیٰ دے دے وگرنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ نے کل اتنا ٹائم 5.5 گھنٹے بیٹھے رہے, کل آپ نے اعلان کرنا تھا کہ آپ لانگ مارچ کب کر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کب کر رہے, استعفے کب دینے ہیں, کوئی پتہ نہیں کب دے رہے. تو اصل کنفیوز نہیں تو کوئی پی ڈی ایم ہے. دیکھیے نہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے پچھلی میٹنگ میں واضح طور پہ ٹائم ٹیبل دیا تھا کہ 31 جنوری تک ہم پرائم منسٹر کو مہلت دے رہے ہیں کہ وہ مستعفی ہوں, نئے انتخابات کا اعلان کریں, ملک کو بحران سے بچائیں اور اپنی سیاست کو بھی بچا سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے 31 جنوری تک استعفیٰ نہیں دیا تو وہ 1 فروری کو پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اپنے پاکستان میں لانگ مارچ کے لاحمل کا اعلان کرے گی. تو یہ ٹائم ٹیبل ایسا ہے کہ جو ہم پہلے دے چکے ہیں اور ہم اسی کے اوپر چلیں گے. ہم کسی حکومتی ترجمان کے بیان کے رد عمل میں اپنی حکمت عملی تبدیل نہیں کریں گے. 31 جنوری تک اگر استعفیٰ نہیں آیا تو 1 فروری کو پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھے گی اور وہ لانگ مارچ کے ٹائم, طریقہ کار, اس کی ڈیسٹینیشن کا تعین کر کے اس کا اعلان کرے گی. اور میں مذمت کرنا چاہتا ہوں, مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ ایک نوجوان کا قتل بھی اسلام آباد میں ہوا ہے. ایسے واقعات کی جو ہم بالکل مذمت کرتے ہیں اور یہ حکومت شہریوں کو تحفظ دینے میں مکمل ناکام ہے. نہ صرف یہ کہ شہری تحفظ نہیں حاصل کر رہے بلکہ دہشت گردوں کو چھٹی مل گئی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دور میں پاکستان کا ایک مایہ ناز سیکیورٹی کا ادارہ جس کو انٹیلیجنس بیورو کہتے ہیں, جس پر ہماری حکومت نے بہت وسائل خرچ کر کے اس کی صلاحیت کو بڑھایا تھا تاکہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرے. اور اس انٹیلیجنس بیورو نے کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے بہت گراں قدر خدمات سر انجام دیں. میں ان کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. اسی طرح ملک کے دوسرے حصوں میں بھی دہشت گردی کے خلاف جو ہمارے سیکیورٹی کے دوسرے ادارے ہیں ان کے شانہ بشانہ انٹیلیجنس بیورو نے بہت ملک کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اس حکومت نے انٹیلیجنس بیورو کو بجائے دہشت گردی کا پیچھا کرنے کے سیاسی مخالفین کا پیچھا کرنے پہ لگا دیا ہے. یہ اس قومی ادارے کے کردار کو تبدیل کر رہے ہیں, اس کو متنازع کر رہے ہیں. نہ صرف انٹیلیجنس بیورو کو یہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں بلکہ اسلام آباد پولیس لائن میں جو پرائم منسٹر نے تقریر کی اور جو گلگت میں پاک فوج کی تقریب میں پرائم منسٹر نے تقریر کی, اس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں, جیسے ہٹلر نے جرمنی کی فوج اور جرمنی کی پولیس کو پولیٹیسائز کر کے 1 پارٹی اسٹیٹ قائم کی تھی. ہم اس پالیسی کے خلاف ہیں. پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو پولیٹیسائز نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ اگر یہ ادارے متنازع ہو گئے تو اس سے پاکستان کا دفاع کمپرومائز ہوگا. اور عمران خان بار بار ہمارے سیکیورٹی کے اداروں میں جا کر اپوزیشن کی کردار کشی کر رہے ہیں, وہاں پر سیاسی تقریریں کر رہے ہیں اور ان اداروں کے غیر جانبدار تشخص کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں. اچھا ایسے صاحب یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر اور آصف زرداری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم فوراً اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں, استعفے دیتے ہیں تو نون لیگ پنجاب میں مضبوط ہے, یہ زیادہ فائدہ لے جائیں گے. کیا پیپلز پارٹی کو نون لیگ سے کوئی ڈر ہے؟ اس وقت کسی کو کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے. ہم سب پاکستان میں آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کو یقینی بنانا چاہتے ہیں. اگر پاکستان کا آئین مضبوط ہوگا, پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی, تو پھر کسی کو کسی سے ڈر نہیں ہوگا. ہر کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ آئین کمپرومائز ہو گیا,
قانون کی حکمرانی کمپرومائز ہو گئی تو پھر پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور کسی کا بھی اسی طرح کا انجام ہو سکتا ہے جیسے 21 سال کے نوجوان کا اسلام آباد کے اندر ہو گیا۔ عمران خان بھی 2021 کا ہٹلر ہے یا موجودہ دور کا ہٹلر ہے؟ آپ نے ہٹلر سے مثال دی۔ دیکھیے، عمران خان ٹرمپ جونیئر ہے، امریکہ نے اپنے ٹرمپ سے نجات حاصل کر لی ہے، اب پاکستان نے اپنے ٹرمپ سے نجات حاصل کرنی ہے۔ بس تھینک یو ویری مچ، ابھی ہو گیا یار۔ ایک سوال یہ کیا کہتے ہیں، یہ آخری جو ہے نا ہم نے دے دیا آپ کو، فیصلہ۔ ہاں میں نے دیکھا